کمرے میں اس کو رکھ دیتا ہے، ڈرائیور کو کہیں اور بھیج دیتا ہے۔ بوڑھا باپ سمجھتا ہے کہ رن مرید ہے، بڈھی مگر لگ گیا ہے، لیکن میں بھی بوڑھا ہوں، کیا کر سکتا ہوں، آ کر وہاں رہ جاتا ہے۔ اب جب وہاں آتا ہے تو اس کی اہمیت گھر سے جو نکل گیا تو ختم ہوگی، کون اس کو پوچھے، بیمار ہے، ٹھیک ہے، سانس گزر رہے ہیں۔ بیوی پلاسٹک کی ایک پلیٹ کے اندر کھانا رکھ کے چھوٹے بچے کے ہاتھ، کبھی خاتمہ کے ہاتھ بیچتی ہے۔ دوپہر کو دے آئی تو اب یہ خالی برتن اٹھانے کوئی نہیں آئے گا، رات کو واپس آئیں گے دھو کے اسی پلاسٹک کی پلیٹ میں۔ شیشے کے برتن یہ بوڑھا ہے توڑ دے گا، چینی کے برتن تو وہ تو خاص مہمانوں کے لیے ہیں اور خاص میکے والوں کے لیے ہیں، یہ بڈھے کے لیے تو پلاسٹک کی پلیٹ ہی کافی ہے۔ اب یہ بیچارہ خود ہی گرتا پڑتا اپنی زندگی کے سانس پورے کرتا، بالآخر ایک دن مر گیا۔ جب مر گیا تو بیٹا اب بڑا اچھا ہو کر بیٹھ گیا، لوگ آ رہے ہیں، تعزیتیں قبول کرتا ہے، جی بڑی خدمت کی ابا جان کی، اللہ قبول فرمائے۔ اپنے اس کمرے کی صفائی کرنے کے لیے آتا ہے کہ اب اس کو صاف ستھرا کروں، اس ڈرائیور کو دوبارہ یہاں لے کر آؤں کہ اس کا 10 سال کا بیٹا بھی ساتھ آتا ہے۔ جب صفائی شروع ہونے لگتی ہے تو یہ بیٹا کچھ کمرے میں ڈھونڈ رہا ہے، اس کی نظر اچانک اس پلیٹ پہ پڑتی ہے جس پلیٹ میں دادے کو کھانا رکھ کے دیا جاتا تھا، پلاسٹک کی پرانی سی پلیٹ۔ تو بھاگتے ہوئے اس پلیٹ کو اٹھاتا ہے اور اپنے جسم کے اندر چھپا لیتا ہے۔ باپ کہتا ہے پھینک دے بیٹا، گندی پلیٹ ہے، گندی، ہمیں نہیں ضرورت اس کی، پھینک دے۔ کہا نہیں مجھے ضرورت ہے ابو، مجھے ضرورت ہے۔ کہا سبحان اللہ، تجھے کیا ضرورت ہے؟ کہا جب آپ بوڑھے ہو جاؤ گے میں اپنے بیٹے کے ہاتھ اسی پلیٹ کے اندر کھانا رکھ کر آپ کے لیے بھیجا کروں گا۔ اس کے 14 طبق روشن ہو گئے، چیخ مار کے رو اٹھا، اور پھر اس کو اپنا گناہ، اپنی غلطی یاد آئی کہ یہ میں نے کیا کیا۔ یاد کر لو، اگر آج ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرو گے، کل کو آپ کی اولاد آپ کے ساتھ اس سے بڑھ کر کرے گی۔ تاریخ میں آتا ہے ایک شخص اپنے باپ کو تنگ آ کر کندھے پہ اٹھاتا ہے، ٹوکرے میں ڈالتے ہوئے اس کو دریا میں پھینکنے کی کوشش کرتا ہے، جو اوپر پڑا نا پھینک رہا ہے، کہتا ہے پتر تھوڑا یا زور لا کے سٹی، تھوڑا سا آگے کر کے پھینکنا۔ کہا ابا میں تجھے مارنے کے لیے پھینک رہا ہوں اور تو مجھے کہہ رہا ہے زور لگا کے آگے کر کے پھینکنا۔ کہا بیٹا جہاں تو پھینکنے لگا ہے یہاں میں نے اپنے باپ کو پھینکا تھا، تو مجھے زور سے پھینکنا، تیرے والا اس سے بھی آگے پھینکے گا۔ جو ایسا کرے گا ماں باپ کے ساتھ، یاد کر لو اس کی اولاد اس کے ساتھ اس سے برا سلوک کرے گی۔ ایک واقعے کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایک شخص اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ برا سلوک، اور یہ بوڑھی عورت جس کے 2 بیٹے جوانی میں ہی اس کا خاوند مر گیا، شادی کرنے کی بجائے اس نے انہی کو پالنے پوسنے پر بکریاں چرا چرا کر ان کو پڑھایا لکھایا، اور یہ بوڑھی اب بیمار ہو گئی تو یہ دونوں اس سے تنگ آئے ہوئے ہیں۔ میرا اپنا ذاتی واقعہ ہے، میں نے خود دیکھا۔ ایک دن کہنے لگا ماں تو مر نہیں رہی ہے، پتہ نہیں اپنے کون سے گناہوں میں پکڑی دی ہے۔ ماں کہتی پتر میں تو جڑے پھڑیچی پئی ہیں، تو اپنا خیال کر، تو کیڑی پھڑیچے گا۔ اب اس نے ماں کے ساتھ برا سلوک کیا، اس کا اپنا بیٹا 15-16 سال کا، ایک دن اس بیٹے نے اپنے باپ کو اتنا مارا، ایسی کک ماری اس کی ریڑھ کی ہڈی پہ کہ وہ کئی گھنٹے تک ہسپتال میں پڑا رہا۔ جو تم سلوک کرو گے اپنی ماں باپ کے ساتھ، وہی اولاد تمہارے ساتھ وہی سلوک کر لے گی۔ وہ بیٹا کہتا ہے ابا یہ پلاسٹک کی پلیٹ تجھے نہیں چاہیے، مجھے چاہیے، میں اس کو سنبھال کے رکھوں گا، جب تو بوڑھا ہوگا اور میں تجھے اس کمرے میں منتقل کروں گا تو اپنے 10 سالے بیٹا کے ہاتھ اس میں ڈال رکھ کے میری بیوی تجھے بھیجا کرے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ ماں باپ کے نافرمان کو اللہ اسی دنیا کے اندر سزا دیتا ہے۔ امام حاکم نے اس روایت کو بیان کیا اور صحیح کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ کیوں؟ یہ ادھار ہے، تم اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو، تمہاری اولاد تمہارے ساتھ نیک سلوک کرے گی۔ تو اللہ کے پیارے بندے سلف صالحین صرف زندگی کے اندر ہی ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک کی فکر نہیں کرتے تھے، ان کی موت کے بعد بھی ان کے لیے نیکیاں کرنے کا سوچتے تھے۔ امام بخاری روایت فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ مر گئے ہیں، کیا مرنے کے بعد بھی میں ان کے لیے کوئی نیکی کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں، سوچئے
کتنا فرق ہے آج کے لوگوں میں، ہمارے حالات میں اور ان کے حالات میں۔ یہاں بیویوں کے ہاتھوں ان کی پٹیوں کو پڑھ کے ماں باپ سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔ جتنے بیٹھے ہیں اپنے اپنے گریبانوں میں سوچئے کتنے وہ بد نصیب ہے، عرصہ ہو چکا ہے ماں کی آواز نہیں سنی، ماں کو فون نہیں کرتے، ماں کی خیر خبر نہیں پوچھتے۔ ارے ماں سے اپنے لیے دعائیں نہیں لیتے۔ ماں باپ کی دعائیں اللہ کے دربار میں اولاد کے حق میں بڑی جلدی قبول ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ فون کر کے ماں پہ احسان کر رہے ہو، نہیں، باپ پہ احسان کر رہے ہو، نہیں۔ ماں باپ اگر زندہ ہیں ان کو فون کیجئے، ان کو خط لکھیے، ان کی آواز سنیے، اس لیے کہ جب فون کرو گے ماں باپ تمہیں دعائیں دیں گے، اور جب تمہیں دعائیں دیں گے تو تمہارے دنیا کے سارے مسائل کو اللہ آسان فرما دے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ماں باپ کے مرنے کے بعد پھر بھی ان کے لیے کوئی نیکی ہے؟ کہا ہاں، ان کے عہد و پیمان کو پورا کرو، ان کی وصیتوں کو پورا کرو اور ان کے لیے دعا کرو۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ جیسے ماں باپ نے مجھ پہ بچپن میں رحم کیا، اللہ اب یہ تیرے پاس آ چکے ہیں، تو ان پہ رحم فرما۔ ان کے دوستوں سے اچھا سلوک کرو، کسی کے ساتھ اچھا سلوک اس لیے کہ یہ میرے باپ کا دوست ہے، یہ میرے ماں باپ کے ساتھ تعلق دار ہے، اور ماں باپ کے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، چچا کے ساتھ، تایا کے ساتھ، پھوپھی کے ساتھ، خالہ کے ساتھ، ان کے ساتھ اچھا سلوک۔ کیوں؟ آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کر رہے ہو، اس نیکی کا ثواب بھی آپ کے ماں باپ کو ملے گا۔ ترمذی میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص اللہ کی جنت میں اور اس کے درجات اچانک بلند ہو جاتے ہیں، وہ جنت کے اور اونچے مقام پہ چلا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے، اے اللہ عز و جل، میری تو کوئی نیکی نہیں ہے، اب میرے اعمال تو ختم ہو گئے نا، میں تو یہاں آ گیا، نہ نماز پڑھتا ہوں، نہ روزہ ہے، نہ حج، دنیا میں جو کر آیا، اب تو میری کوئی نیکی نہیں ہے، یہ میرے درجات کی بلندی کیسے ہوئی، مجھے اور اعلیٰ مقام کیسے ملا؟ تو مالک فرماتا ہے، تیرا ایک نیک بیٹا دنیا کے اندر ہے جو تیرے لیے دعائیں مانگتا ہے، تجھے کبھی نہیں بھولتا۔ اپنی اولاد کی نیک تربیت کرو تاکہ مرنے کے بعد بھی تمہارے درجات بلند ہوتے جائیں۔ کیا کہا اللہ نے؟ تیرا ایک کون سا بیٹا ہے؟ شرابی، زانی، بدماش، چور، اچکا، لفنگا، یہ کہا تیرا ایک نیک بیٹا ہے۔ کیا ہم اپنے بیٹوں کو نیک کرنے کی کوشش، اسباب نے تو ہم نے اختیار کرنے ہیں نا، باقی تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ کیا اپنے بچوں کی نیک تربیت کی کوئی فکر مجھے اور آپ کو ہے؟ انگلش کے لیے 1000 روپے کا ٹیوٹر رکھا جائے گا، بیالوجی کے لیے ٹیوشن کا اچھا سے اچھا انتظام کیا جائے گا، میتھ کے لیے بہترین استاد تلاش کیا جائے گا، اور قرآن پڑھنے کے لیے مسجدیں پہ چھوڑیا کر رہا تھا، مسجدیں، اس کا بھی اہتمام بس جس کو اللہ توفیق دے وہی کرتا۔ یہ فکر ماں باپ کو کھا جاتی ہے، میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، پروفیسر بن جائے۔ 100 میں سے 5 بھی ایسے مشکل سے نظر آئیں گے جن کو یہ فکر ہو میرا بیٹا مسلمان بن جائے، یہ جنتی بن جائے، اس کے لیے میں ایسا اہتمام کروں۔ پھر اہتمام کیا کرتے ہیں؟ اہتمام کرنے کے لیے جب یہاں سے چھٹی جا رہے ہوتے ہیں نا، بیگم صاحبہ کا فون آتا ہے، سارے محلے چ رنگین ٹی وی آ گیا، میرے گھر نہ ٹی وی رنگین ہے تو نہ بلیک اینڈ وائٹ ہے ہی کوئی نہیں، سارے گھروں میں کیبل لگ گئی اور میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، ڈش انٹینے کی لعنت ہر دروازے کے اوپر سجی ہوئی ہے، صرف میرے دروازے پہ پھٹکار پڑی ہوئی کہ وہاں پہ ڈش انٹینا نہیں ہے۔ اب آتے ہوئے کچھ کر کے آنا، اور یہ جاتے سب سے پہلا کام گھر کے اندر ٹیلی ویژن، ڈش انٹینا، گندی فلمیں، گندے گانے، گندے ڈرامے، اس کی سیڈیاں گھر دے کر آتا ہے۔ یہ تمام ہو رہا ہے، یہ اولاد کو نیک بنایا جا رہا۔ اور اگر اسے سمجھایا جائے، نہیں مولوی صاحب تہاڈی گل بھی ٹھیک ہے، لیکن دیکھو نا، جب ہمارے گھر میں کیبل نہیں تھی بچے پڑوس میں جایا کرتے تھے، اور جب سے لگوا لی کم از کم نظروں کے سامنے تو بیٹھے ہیں نا۔ کل کو تیرا بچہ شراب پینے شروع کرے گا تو نظروں کے سامنے شراب کی بوتلیں خود لا کے پرووائڈ کرو گے؟ یہ بدکاری پہ لگ جائے گا تو خود اس کو لا کے دیا کرو گے کہ جو کچھ کرے اکھاں دے سامنے کرے، باہر جا کے نہ کرے؟ یہ شیطان کے بہکاوے ہیں۔ اپنی اولاد کی نیک تربیت کی فکر کیجئے۔ ایک شخص عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ وارضاہ کے پاس آتا ہے اور اپنے بیٹے کی نافرمانی